یہ ویڈیو ہے لمبی ہے، اس میں 20 منٹ جناب محترم سلیمان صاحب کے ہوں گے اور اس میں بہت سارے ٹاپک ڈسکس ہو رہے ہیں. آپ ذرا غور کریں گے آپ کو سمجھ آئے گی. اس میں بالکل تھریل والے کام ہے. ابھی سلیمان صاحب کی آپ ویڈیو دیکھیں گے، اس میں بھی آپ کو تھوڑا جھومنے والا کوئی آئے گا، پھر اللہ یاری کے ساتھ ساتھ کچھ رقص والا کام وہ بھی ساتھ ہوگا. بہت مزے کی ہے. اور اللہ یاری صاحب کو اس کے بعد پھر 20 منٹ ان کے ہیں. اس کو اگر آپ سن گئے تو اس کے بڑے فائدے آپ کو ہوں گے کہ آپ کے ذہن میں اگر یہ چیزیں رہ گئیں، غور سے آپ نے سن لیا تو آپ اپنے دوست احباب سے گفتگو کر سکتے ہیں کوئی دین اسلام کے حوالے سے. سیاست پہ سارے لوگ گفتگو کر لیتے ہیں، کوئی فلموں پہ بہت سارے لوگ ہیں وہ گفتگو کر لیتے ہیں، ناچ گانے پہ گفتگو ہو جاتی ہے، لیکن دین اسلام کے لیے صرف علماء کو مخصوص کر دیا ہوتا ہے کہ وہی گفتگو کریں گے اور ہم سن لیں گے یا انہی کا حوالہ کوئی بتا دیں گے. آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے بھی میموری میں رہ جائے گی. اس میں دنیا اور آخرت کی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. میرے مخالف نے باتیں بڑی کوشش کرنے کی ہے کہ بات بن جائے، لیکن بات بنی نہیں. سورہ حجرات میں نے کہا تھا یہ بتانا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا جب نازل ہوا، اس سے پہلے کہ جو شراب پینے کے اعمال ہیں ان پر پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کا جواب کوئی نہیں آیا. میں نے پوچھا ان الاسلام یہدم ما کان قبلھا، جو کفر و شرک سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لے زمانہ جاہلیت میں اس کا کوئی حساب ہوگا اسلام لانے کے بعد؟ یہ جو حدیث ہے یہ تمام جو شیعہ کتب میں بھی موجود ہے. اسلام اور ہجرت جو ہے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، چاہے شرک ہو چاہے کفر ہو. ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا جو بھی کچھ تھا، اب مجھے بتائیں لا ترفعوا حکم ہے، نہیں کی جا رہی ہے، یہ حکم ہی ہے نا نہیں کی صورت میں کہ آئندہ سے تم نے یہ کام نہیں کرنا. اب میں نے سوال کیا تھا یہ آئندہ سے دوبارہ اس آیت کے نزول کے بعد ابو بکر صدیق کا ثابت کریں، عمر کا ثابت کریں کہ آپ نے. میں نے یہ بتایا حدیث متواترہ مسلم شریف کی سب سے پہلی حدیث یہی ہے کہ جو اس میں یہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں ہے، جو پوچھتے ہیں مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، متا اشراط الساعہ، یہ 4 سوال آپ نے کیے. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اتاکم جبریل یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہیں. اب صحابہ کرام یہی سوچتے تھے کہ کسی طرح کوئی بدو آئے، ادھر ادھر سے لوگ آئیں وہ سوال کریں اور ہمیں سوال کرنے کی نوبت نہ آئے، کیونکہ سوال کرنا بھی کہیں توہین میں نہ آ جائے. اتنی احتیاط کے حضرات کرتے تھے، میں نے بتا دیا. اب رہ گئی یہ بات کہ کہتے جی جناب یہ جو ہے صحابہ کرام ہم نے جو شیعہ کتاب پیش کی امام صادق کی کہ انہوں نے کہا اس سے مراد حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ہے. یہ تو پہلے ہم نے کہہ دیا کہ جو شیعہ کتب ہے وہ اہل سنت کے لیے حجت نہیں ہے، جو سنی کتب ہیں وہ شیعہ کے لیے اہل حجت نہیں ہے. تو میں مان رہا ہوں. بات یہ ہے کہ مسلمات خصم سے بحث کرنی ہے. مسلمات خصم میں یعنی جو دونوں کے درمیان مشترک ہے. دیکھو یہودی لوگ جو تھے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، نصرانی بھی نہیں مانتے تھے، تو وہ کیا نبی علیہ قرآن نے کیا آپ کو نسخہ بتایا نبی علیہ السلام قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ ایسے مشترک کامن چیز پر آؤ کہ جو تمہارے ہمارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور کو رب نہیں مانتے. چلو اس پہ آ جاؤ. تو ہمارا جو مشترک کامن چیز ہے وہ ہے لغت، صرف، نحو، علم اشتقاق، علم ادب، فصاحت، بلاغت. اس کی روح سے میں نے ثابت کہ اس سے جو اتقا ہے وہی ہے. اب اس کے مقابلے میں ان کو چاہیے تھا جس نے نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے مقابلے میں سب سے زیادہ مال خرچ کیا اس کا مقابلہ پیش کرتے کم از کم عقلی طور پہ، یا یہ جو اتقا کا مطلب ہے یہ بتاتے کیا ہے پھر ہمارے جو ہے اس میں. اب انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے بتا دیا. بھائی آپ نے وہ بتا دیا وہ ہمارے لیے حجت نہیں. اب تم کہتے جو میں نے بتایا وہ حجت نہیں. جو فیصلہ کریں گے ہم قرآن سے فیصلہ کراتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں. اور اس سے پہلے آیت کے پڑھنے سے پہلے ایک بات سوال وہ یہ ہے کہ اگر یہ حضرت صدیق حضرت عمر شیخین جو منافق تھے مرتد ہو گئے تھے، تو پھر ابو بکر صدیق کیا اور عمر کے ہاتھ پہ جو علی حسن حسین بیعت کر کے چپ کر کے بیٹھے رہے، ان سے غیرت مند تو حسین تھے، یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی انہوں نے. تو اب یہ بتائیں گے غیرت مند زیادہ حضرت حسین تھے یا حسن اور علی تھے، یا وہ صحابہ تھے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے بیٹھ گئے اور آپ کو اپنا امام بناتے رہے اور بطول جنت اور بطول کائنات زہرائے اولین و آخرین. وہ پھر صدق کا مطالبہ ابو بکر صدیق سے کس نوعیت میں کرنا ہی؟ بھائی وہ کہتی ہے تو منافق ہے، اس کو تو پہلے گردن کاٹو، اس کے خلاف تو خروج کرو، یہ تو منافق ہے، اس کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہو سکتی.
اب وہ فتح کا مطالبہ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ صحیح بندہ ہے، یہ خلیفہ ہے. اور بندہ کس کے پاس آتا ہے؟ وہ ورنہ تلوار لے کے اپنے بندے اکٹھے کرتی اور اس کے خلاف قتال کرتی، جو حضرت حسین نے کیا تھا یزید کے خلاف. ایسا تو آپ نے نہیں کیا. تو کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب وہ فٹ نہیں ہوتی تھی باتیں. اگر فٹ ہوتی تو اس کا مطلب کافروں پہ آپ ایمان لا رہے ہیں، ان کے حق پہ بیعت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ شراکت داری سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور حضرت جعفر، اب حضرت جعفر کی بیوی جو تھی اسماء بنت عمیس، ان سے شادی کی ابو بکر صدیق نے ان کے وفات کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب کی بیوی سے، اور پھر ان سے ہی پھر یہ ہوا محمد بن ابی بکر جو تھا. حضرت علی نے کوئی نہیں ان کو کہا بھائی جی تو ایک ناپاک غلیظ بندے کا بیٹا ہے، تو یہاں کیا آ گئے؟ تو اس کی بیوی ہے، پہلے اسلام قبول کر. تو ایسا مجھے ایک دلیل دیں گے کہ حضرت علی نے اسماء بنت عمیس سے نکاح کرتے ہوئے کہا پہلے ایمان کی تجدید کرو کہ تو اس غلیظ بندے کے نکاح میں اب کیا کرنے ہیں یہ ادھر؟ ایسی کوئی بات پیش کریں. اب میں قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے جو ان کے سوالات ہیں نا، سوالات کیا ہیں کہ وہ غلط فہمی ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے. یہ سورہ مجادلہ ہے، 28واں پارہ ہے. 28ویں پارے کی سورہ مجادلہ کی سب سے آخری آیت ہے. قرآن نے سارا ہی فیصلہ کر دیا. ہمارے نزدیک درد روافظ میں حضرت قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا شان نزول ایک یہ بھی ذکر کرتے ہیں، مختلف شان نزول ایک یہ بھی کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے ابو قحافہ جو حضور صدیق کے والد تھے، یہ آپ سے بدتمیزی کر رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کچھ ناشائستہ کلمات کہہ رہے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ ہے، آپ نے ان کو تھپڑ مار دیا. ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ قحافہ. تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تک چلے گئے کہ آپ نے یہ تربیت کی ہے کہ اس نے مجھے تھپڑ مار دیا، میرے بیٹے نے انتہا پسند آپ نے بنا دیا، اس کو باپ کا نہیں پتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق کو بلا لیا کہ یہ تیرا باپ ہے، تجھے نہیں پتا اس کو اس ساتھ کیسے بات کرنی کیسے نہیں کرنی. تو حضرت بکر صدیق نے جواب یہ دیا، واللہ لو کان السیف قریبا منی لضربته، خدا کی قسم میرے پاس اس وقت تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی تو سر قلم کر دیتا ہے، نبی پاک کا آپ کی گستاخی کر رہا تھا. اب یہ بات جواب نہیں تھا، لیکن قرآن نے اس کا جواب دیا. مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ کے نزدیک اور ان سے پہلے حضرات کے نزدیک ایک شان نزول یہ بھی ہے، لیکن حضرت بکر صدیق نہ بھی ہو اس میں، یہ تمام صحابہ کے لیے آ گیا. دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجدو، اے نبی آپ ایسی قوم یہ آٹومیٹکلی آپ آٹومیٹکلی یہ حرکت جو ہے شروع ہو جاتا ہے. بیچ میں نہیں بولنا، بیچ میں نہیں بولنا. نہیں وہ انٹرسٹنگ ہے نا. میرے دوستو، یہ اللہ یاری صاحب ہنس اس لیے رہے تھے کہ یہ جب حاجی سلیمان صاحب تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے تو وہ اللہ یاری بڑے غور سے دیکھ کے تو ہنس رہا تھا کہ یہ آگے پیچھے والا جو اس کا یہ جو ٹاپ گیئر انہوں نے لگایا ہوا ہے یہ کیا ہے. تو کیونکہ ہمارے سنت والجماعت والے جب اما خاصا بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کے ہلنے جلنے والے کام ایسے ہی آگے پیچھے والا کام رہتا ہے. پھر اس کے بعد جب حفظ کرتے ہیں بچے تو آپ ان کو بھی غور سے دیکھیں تو وہ بھی آگے پیچھے ایسے ہی ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ شیعوں کے لیے یہ ایک نیا کام تھا. شیعہ دوست کہہ رہا تھا کہ جیسے ان کی یہ جو موومنٹ ہے نا آگے پیچھے والی، یہی موومنٹ آپ دیکھیں گے تو وہ یہ جو یہودی ہیں یہ دیوار گریا کے پاس جب جاتے ہیں تو یہ وہاں پہ بھی جناب وہ بھی ایسے ہی ہل کے آگے پیچھے والا یہی گیر ان کا بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جی کیونکہ انہوں نے بہت سارا دین جو ہے نا اپنا یہود اور نصارہ سے انہوں نے لیا ہوا ہے تو ظاہر ہے بہت ساری چیزیں مشترک ہیں ان کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ. اللہ ہی معافی دے. ویسے یہ جو کرتے ہو آپ ایسی
آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ اور رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، تو وہ اس بندے کو پسند کر لیں یا دوستی کر لیں جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، چاہے وہ اس کے آبا و اجداد میں سے ہو، چاہے اس کی اولاد میں سے ہو، چاہے اس کے بھائیوں میں سے ہو، چاہے اس کے قبیلہ دار میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے، اور بروح، اپنی روح کے ذریعے ان کی تائید ایمان کی کیے جاتا ہے، اور ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو چکا، یہ اللہ سے راضی، اور یہ اللہ کی جماعت، اور سن لو اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا، قوم، اور یہ یہاں قوم پھر لغت کی بات آ گئی، نحو کی بات ہے، قوم میں قومن تنوین ہے، تنوین عموم کا فائدہ دیتی ہے۔ نبی آپ کے ساتھ جو ایک دفعہ اسلام اور ایمان لایا، آخرت پر ایمان لے آیا، تو پھر وہ اللہ رسول کے دشمن کو دوست نہیں بنا سکتا، اور چاہے اس کا آبا و اجداد کچھ بھی ہو، اس کا قبیلے دار ہو۔ تو اس کا مطلب ایک تو یہ نکلا کہ نبی علیہ السلام پر جب وہ صدیق حضرت عمر نے ایمان لائے اور آپ کے لیے سارے خرچے کیے، غزوہ تبوک تک جو آخری غزوہ تھا اس تک شریک رہے، حجۃ الوداع میں بھی آپ کے ساتھ رہے، آپ کے مرض الموت میں بھی آپ کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ جب آپ کی وفات کے بعد قبر میں کہ کہاں قبر بنائی جائے اس کا اختلاف، تو اس کو رفع بھی حضرت صدیق نے کیا کہ نبی جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں فوت ہوتا ہے، تو وہیں اس کی دفن مدفن بنتا ہے۔ یہ مصنف ابن شیبہ 8ویں جلد، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، 8ویں جلد میں یہ حدیث موجود ہے، ابھی میں سناتا ہوں۔ تو آپ وہاں تک ساتھ ہیں، اور قرآن تو کہہ رہا ہے یہ قوم ایسی آپ کی ہے کہ یہ تو اس کو برداشت ہی نہیں کرے گی جو اللہ رسول کا دشمن ہو۔ اگر ابو بکر صدیق اور عمر دونوں دشمن تھے، مرتد تھے، شرط دواب تھے، یہ سارے چم بکمن تھے، یہ سارے غلیظ اور بہت ہی کافر تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بغل میں لے کے کیا کرتے رہے؟ ابو بکر صدیق کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کیوں قبول کرتی نہیں؟ حضرت حسن حسین ان کے ساتھ کیوں بیٹھتے تھے؟ ان سے علیحدگی کیوں نہیں کی؟ باغ فدق تک جب وہاں مطالبہ کرنی تب تک وہ ساتھ تھیں، اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھا دیا تو پھر وہ موت وفات تک آپ نے اس موضوع پہ بات ہی نہیں کی، اس کا ترجمہ ہی کرتے ہیں جی وہ ناراض ہو گئی تھی۔ بہرحال وہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے۔ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام، قرآن واضح اصول ہے، مشترک ہے، یہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ رسول پر اگر ایمان رکھتا ہے نا آخرت پر، وہ دشمن رسول اور دشمن خدا کو اپنا دوست نہیں رکھے گا، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے اس کی اولاد ہو، چاہے اس کا قبیلہ ہو۔ تو علی اور نبی نے یہ اللہ کے رسول، اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے رہے ساری زندگی۔ جب سورہ حجرات نازل ہو گئے، وہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، تو پھر ان کو چاہیے تھا ان کو نکال کے باہر کھڑا کر دیتے، عائشہ کو طلاق دے دیتے، حفصہ کو چھوڑ دیتے، ابو بکر صدیق کو کہہ دیتے بھائی، جیسے رئیس المنافقین کے بارے میں کہا کہ اس کی قبر پہ بھی کھڑا ہونا نہیں آئندہ سے، ابو بکر صدیق عمر کے بارے میں آیت کیسی کوئی دکھائیں گے کہ نازل ہوئی ہے؟ حسن حسین نے ایسا برتاؤ کیا ابو بکر صدیق سے، حضرت عائشہ اور حفصہ سے ایسا برتاؤ کبھی کیا انہوں نے کہ جناب علی یہ منافق ہے، کافرہ ہے؟ اگر نہیں کیا، عمر کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، عائشہ کے ساتھ، حفصہ کے ساتھ جو سورہ تحریم کی آیتیں پڑھی، تو پھر اس کا مطلب اس آیت پہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اور جب آیت کو عمل نہیں کیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو بندہ نبی علیہ السلام کے حکم کی مخالفت کرے گا، لہم فتنۃ وتصیبہم عذاب علیم، اس کے لیے دنیا میں فتنہ ہے اور آخرت میں عذاب علیم ہے، اور جو اللہ رسول کے حکم کی مخالفت کرے۔ تو جو اللہ کا حکم ہے کہ جو اللہ رسول کے دشمن کو ساتھ کبھی دوستی کر ہی نہیں سکتا، یہ دوست بن کے رہے، رشتہ داری کرتے رہے، نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی صحبت سے نہیں نکالا، بلکہ جب ہجرت کی تو ہجرت میں غار حرا تک ساتھ گئے، سارے غزوات میں ابو بکر صدیق شریک رہے، حضرت عمر شریک رہے۔ بھائی ان کو کہتا تم تو منافق ہو، تمہارا کیا لینا دینا؟ حضرت حذیفہ کو بتایا منافقین کا، تو حضرت حذیفہ سے ہی حضرت عمر پوچھتے تھے منافق کون کون ہے، ابھی نے تمہیں بتایا، تو حذیفہ نے کبھی نہیں کہا بھائی تیرا بھی منافقوں میں نام ہے۔ یہ حاجی سلیمان صاحب جو ذکر کر رہے ہیں نا وہ منافقوں کا کہ جی وہ حذیفہ یمانی سے وہ پوچھتے تھے جناب عمر کے وہ جو 12 منافقین تھے ان میں میرا نام نہیں ہے، یہ کوئی بات تو یہ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن یہ تاریخ کی کتب آپ کھولیں گے اس میں سے آپ خود اگر پڑھنا چاہیں تو اس میں کوئی تحریر ایسے تھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 12 منافقین تھے وہ جنگ سے واپس آ رہے تھے،
اور اپنے ہی جو ساتھی تھے جو جنگ کے اندر جو شامل تھے وہی انہوں نے نقاب پوش بن کے تو اپنی سواریوں پہ جناب پہنچ گئے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ پاک نے کی، جو حذیفہ یمانی تھے انہوں نے مدد کی اور اللہ کیا کہ وہ کام ٹل گیا تھا۔ لیکن اس میں تاریخ کی کتب میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہاں سے جناب عمر جا کے تو حذیفہ یمانی سے پوچھتے تھے کہ حذیفہ منافقین کے جو نام بتائے ہیں کہیں ان ناموں میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے، کچھ اس طرح وہاں پہ جو تحریر ہے جو شیعہ جو دوست احباب ہیں وہ سارا اس طرح بیان کر رہے تھے۔ بات کہتے ہیں شیعہ اور عقل اکٹھے نہیں ہو سکتے، امام اصلاح شریعہ جہاں عقل ہوگی وہاں شیعہ نہیں ہوگا، جہاں شیعہ ہوگا وہاں عقل نہیں ہوگی، تو عقل سے پیدل باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ بہرحال اب میں آ ہوں دوسری بات پہ، نے سورہ حجرات پہ بڑی بہکانے کی کوشش کی ہے۔ سورہ حجرات کہتی ہے کہ اے مان والو اللہ رسول سے پیش قدمی نہ کرو، اللہ جاننے والا سننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دوسرا حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم، کہ تم اللہ رسول کے آگے آوازیں بلند نہ کرو۔ اب میں اسے ایک عقلی سوال کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، رسول کے ساتھ تو طبقت معلوم ہو جائے گی کیا ہے، اللہ کے ساتھ کیا سبقت ہوگی؟ اللہ کی آواز آئی ہے کبھی کسی کو؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول تو سر سامنے موجود تھے، وہ صدیق کی حضرت عمر کے، وہ میں نے بتا دیا جب آیت نازل ہوئی تو پھر انہوں نے کلام کرنا نبی پاک کے سامنے دور دور سے چھوڑ دیا تھا، بلکہ سوال تک نہیں کرتے تھے بلکہ بدو وغیرہ کا انتظار کرتے تھے، پھر وہ آ کے پوچھتا تھا، پھر آپ کو پتہ چلتا تھا دین کے بارے میں کیا ہے۔ اب یہ بخاری مسلم کی سب سے پہلی حدیث ہے، اتاکم جبریل جبل احسان ملیمان اور متا اشراط الساعہ، یہ اس حدیث میں۔ بہرحال اب دوسرا میں نے سوال یہ کیا کہ نبی قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے بھی سبقت نہ کرو، تو اللہ کبھی آیا ہے؟ اللہ کی کبھی آواز آئی ہے؟ اللہ کی کبھی آواز آئی ہے؟ اور اچھا جب مشورہ بھی لینے سے منع کر دیا تو غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں مشورہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر اور عمر سے نہیں لیا تھا؟ ابو بکر نے کہا تھا بھائی فدیہ لے کے چھوڑ دو، عمر نے کہا تھا جس کے خاندان کے لوگ ہیں اس کے حوالے کر دو، جو قرآن کی سورۃ توبہ کی آیت سورہ انفال کی لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم، کہ اگر ہمارا پہلے کتاب نہ ہوتی تو عذاب تمہارے چھو لیتا۔ اب وہ کیا تھی کتاب؟ وہ کتاب میں یہ لکھا تھا کبھی مسائل اجتہادیہ تو شورا میں بیٹھ وامرہم شورا بینہم، قرآن نے حکم دیا تھا کہ آپ نے صحابہ کے اسلام شورا کے طور پہ چلنا ہے، سب سے رائے لینی ہے۔ آپ نے رائے لی، کسی نے کچھ دی، کسی نے کچھ دی۔ قرآن کہتا ہے اگر یہ نہ حکم ہوتا کتاب میں تو عذاب کی بات تم نے کی تھی حرکت۔ اب کیا خیال ہے کہ ہم یہ کہیں گے نبی علیہ السلام جہنمی ہے اس آیت سے؟ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم، اگر پہلے کتاب نہ ہوتی، یہ اصول نہ ہوتا وامرہم شورا بینہم، تو پھر اگر تم پھر یہ ایسے شورا میں بیٹھ کے ایسے آرا کرتے، رائے زنیاں کرتے، حالانکہ چونکہ پہلے واضح حکم نہیں تھا ما کان للنبی ان یکون لہ اسرى حتى یثخن فی الارض، بعد میں یہ حکم آیا کہ نبی کے لیے جائز ہی نہیں ہے آئندہ سے کہ وہ قیدیوں کو ان کو وہیں جلا دے، بھسم کر دے، ختم کر دے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے جو پہلے کیا اس کا مطلب نبی علیہ السلام نعوذ باللہ جہنمی ہو گئے، اب اس لیے حضرت عمر جہنمی ہو گئے؟ وہ یہ تھا کہ پہلے ایک صورت ہوتی ہے جب آیت نازل ہوگی اس کے بعد حکم ہوتا ہے۔ اب شراب پہلے حلال تھی، جنہوں نے شراب پہلے پیتے رہے جو اسلام لانے سے پہلے یا زمانہ ابتدائی اسلام میں، تو بعد میں جو حرام ہونے کے بعد ان پہ حد لگی۔ ایک مثال مجھے دے دیں گے؟ یہ خلاف عقل باتیں شروع ہو گئی ہیں جناب۔ اب یہ آیت میں نے پیش کی نص قطعی اس حق میں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو قوم ہوگی، یہ کہتے ہیں نا اہل بیت ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ حدیث متواتر ہے، میں اس کو مانتا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ اب اہل بیت بھی بحث کون ہے، یہ جو جن کو یہ اہل بیت کہتے ہیں یہ ہے بھی یا نہیں؟ اب سوال میرا اس پہ، کیونکہ حدیث انہوں نے پیش کر دی، اس حدیث کو میں مانتا ہوں، یہ مسلم ہے، یہ ہمارے درمیان کامن ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ بات جب بچی کی شادی ہو جائے، نکاح کر کے دوسرے گھر میں چلی جائے، اور ہم دعوت دیں کسی بندے کو، بڑے کو، کہ بمائے اہل و عیال آئیں، تو وہ بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ اشکال نہیں کرتی کہ جناب آپ نے ہمیں دعوت ہی نہیں دی، کیوں؟ ہم کہیں گے تو کہا بمائے اہل و عیال، انہوں نے کہا جناب جب ہم نے شادی کر لی تو ہم بمائے اہل و عیال سے باہر ہو گئے ہیں، ہم اہل و عیال میں نہیں رہے،
اس کو بھی دیکھنا ہے. اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو گھر میں رہیں. جب بچہ شادی کر کے علیحدہ گھر بنا لے, بچی بیاہ کے دوسرے گھر چلی جائے, تو اہل بیت نہیں رہتی. دوستو سلیمان صاحب بھلے ہوئے ہمارے سنت وال جماعت کے ہیں, لیکن جہاں پہ یہ گھٹیا بات کریں گے, میں انشاءاللہ میں بیچ میں اپنی رائے ضرور دوں گا. اگر اہل بیت میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نہیں ہے, ان کے جیسے کہنے کا مطلب ہے اگر نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ پھر اہل بیت ہی نہیں ہے. بی بی پاک کے لیے ظاہر ہے کہ ہمارے سنت وال جماعت والے جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہ اپنی گفتگو کہیں پوچھیں گے تو کہیں گے علمی گفتگو ہو رہی ہے, لیکن وہ تھرڈ کلاسی باتیں کرتے رہتے ہیں جو بالکل نامناسب سا کام ہے. اور اہل بیت کو پیچھے کر کے اگر وہ ان کی شادی ہو گئی ہے یا علی سرکار کے ساتھ آگے حسنین کریمین تشریف لائے کائنات میں, تو وہ کیا خیال ہے ساری اہل بیت سے وہ خارج ہو گئے ہیں ان کے قانون کے مطابق؟ اگر یہ وہ نکل گئے ہیں تو رب تعالیٰ کا درود کہاں جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, ان پہ جا رہا ہے کہ جو اللہ کا حکم ماننے کی بجائے وہ اونٹ پہ بیٹھ کے تو جنگ کرنے کے لیے چلے گئے ہیں. کیا ان خواتین کے لیے آ جائے گا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگاتے رہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بدبو آ رہی ہے؟ ہمارے سنت والجماعت کے علماء کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اپنا فرقہ بچانے کے لیے کیا یہی فارمولہ ان کے پاس رہ گیا کہ اہل بیت کے اوپر کیچڑ پھینکا جائے اور ان میں سے نقص نکالے جائیں؟ یہ خدا کے خوف سے ان کو ڈرنا چاہیے. موت ان کی بھی سلیمان صاحب کی بھی آنی ہے اور میری بھی انشاءاللہ آنی ہے. جب ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, ان مولویوں نے پیش ہونا ہے, تو یہ کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے؟ یہ جہنم کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ یہ جب اہل بیت کے اوپر ایسے انگلی اٹھاتے ہیں یا ان پہ کیچڑ پھینکتے ہیں تو ان کو یہ ساری چیزیں سوچتے کیوں نہیں؟ اپنی موت کیوں نہیں ان کو یاد آتی؟ جب تک یہ خدا خوفی نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو اگر مسلمان ہیں تو اندر سے مسلمان ہیں, تو پھر ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر یہود و نصارہ کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہے اور وہاں سے ان کو کچھ فنڈنگ آتی ہے اور ان کو یہ پتا ہے کہ یہود و نصارہ والے وہاں سے بچا لیں گے, تو ان کی خام خیالی ہے, پھر ان سے یہ سیدھے نہیں ہو سکتے. ان کو قبریں ٹھیک کریں گی اور جہنم کی آگ انہیں ٹھیک کرے گی. لغت اور عرف کے لحاظ سے, اور جس آیت سے یہ لاتے ہیں قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم, وہاں جمع کا صیغہ ہے. ابنا سے مراد یہ بھی اب لغت سے فیصلہ کریں گے. اصول فقہ, اصول لغت اور صرف نحو کے لحاظ سے ابنا جمع مکسر ہے اور اس کی اضافت ابناءنا ہمارے. اب اس سے ایک مراد استغراق کی یہ ہوگا عموم قطعی استغراقی کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی ہمارے ابنا ہوں گے ابناء اسلام, اور نسانہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک, اور وانفسنا وانفسکم حضرت آدم سے لے کے قیامت تک. دوسرا مطلب یہ ہوگا جو بھی قطعی ہے کہ جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے یہ سارے. اور کیا خیال ہے جو وفد نجران میں تھے وہ جو لوگ, کیا وہ دو چار نے مرنا تھا جب مبالا ہوتا؟ وہ تمام پوری عیسائیت مرتی, بلکہ وہ نجران کے پادری سمجھ گئے عیسائیت کا مطلب. وہ کہتے تھے بھائی مبالغہ نہ کرنا ورنہ ہمارے لوگ ہم بانج ہو جائیں گے, جو موجود ہم مر جائیں گے, آئندہ آنے میں نسلیں برباد ہو جائیں گی. وہ سمجھ گئے, یہ اہل بیت کے لانے والے نہیں سمجھے اس آیت کو. اہل بیت کے ماننے کا نام لینے والے نہیں سمجھے, وہ وفد نجران کے عیسائی سمجھ گئے کہ اس آیت کا مطلب یہ کہ سارے عیسائی یہودی مریں گے, جو مبالے میں آ رہے ہیں نجرانی سارے عیسائی مریں گے. اور یہ نہیں سمجھے کہ سارے مسلمان مراد ہیں اس سے, اور یہ عموم کا فائدہ دیتی ہے. اب آیا دوسرا, اب وہ جو حدیث قصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں پانچوں کو بٹھایا اور کہا جی یہ اہل بیت ہے, اور دوسرا انہوں نے ایک سوال بڑا عجیب, نہ دور نہیں, بڑا عجیب سا سوال کیا جی رجس کا بارے میں. جی میں نارن تلزاہی کہا ہے, 1000 دفعہ میں نے ترجمہ کیا. اللہ نے آگ سے دور کر دیا ابو بکر صدیق کو, آگ سے, جہنم سے, دوزخ سے. میری پہلے کی ٹرم کی باتیں سنیں, اور میں نے یہ کہا انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان یا ایھا الذین انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ہاں ٹھیک. اب یہ سارے اعمال جو ہے اعمال ہے, اللہ نے اس کو رجس کہا, رجس کہا. اس طرح انما المشرکون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم نجس بعد عامهم فلا مشرکون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. ہذا کہا کہ نجس ہے, انسان بھی نجس ہو سکتا ہے. اب وہ نجس مراد شرک و کفر سے دور کر دیا. اب یہ مراد نہیں ہے جناب علی وہ معصوم ہو گئے ہیں, وہ یہ ہو گئے ہیں. اگر وہ معصوم تھے تو وہ سیجنبہ الاتقام ہے, یہ اتقل معصوم بنیں گے. یہ حضرت علی اگر وہ معصوم ہے تو یہ ان سے بھی بڑے معصوم بن جائیں گے پھر اس سے. اور میں نے عرض کیا تھا رجس, اور رجس یہ ہمیشہ بندے کے ساتھ ہو کے جدا ہوتی ہے. اور حدیث قصہ میں جو بتایا گیا
کہ اہل بیت ہیں جی یہ میرے. یہ اب دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس قرآن کے آیت کے خلاف کہا ہے یا ایک دوسرا مطلب ہے اس کا. اب یقینی طور پہ اگر آیت میں شامل ہوتے اہل بیت ندو ابنانا وابنا کو، پھر اس حدیث کی ضرورت نہیں تھی، حدیث قصا کی ضرورت، تھینک یو سر. کسی طور پہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہنے کی. لیکن کیوں کہا ٹائم آپ نے؟ ختم ہے، ٹائم ختم ہے جناب. تھینک یو. تو آپ نے گفتگو کا آغاز کیا، پھر میں نے بات کی، پھر آپ نے، پھر میں نے، گفتگو چلتا رہا. تو اب ایکسچینجز میری باری، اب آخری اس گفتگو ختم کرتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ اختتام میری باری ہے، پھر اس کے بعد آپ سے خداحافظی کریں گے. آپ نے بہت محنت کی، آپ کا بڑا شکریہ. دیکھیں میرے محترم ناظرین، نہیں میری اینڈ پہ دیکھ ایک منٹ، جی سر، اینڈ پہ جی. باری میں جواب دے رہا ہوں. اینڈ پہ باری مدعی کی ہوتی ہے، اگر رسول مناظر ٹھیک ہے. یہ اگلی دفعہ جب آپ جواب دیں گے نا، آخری ہے بھائی، اگلی دفعہ آپ آخری ہے، اس کے بعد میں جواب دوں گا، پھر اس کے بعد ختم. آپ نے آغاز کیا تھا نا، باری باری ہے نا آپ کا، آپ نے آغاز کیا. اس کے بعد یہ بات کریں گے، پھر ختم ہے ہمارا. جو آغاز کرتے نا اختتام بھی وہی کرتا ہے. برابر چلیں. یہ کیسے بھائی؟ پھر آپ کو ایک ٹائم آپ کا زیادہ ہو جائے گا نا، پھر آپ اصول مناظرہ یہی ہے. میں پہلی بات دوبارہ نہیں کر سکتا، باقی باتوں کا جواب دوں گا. وہ آپ کے اصول ہوں گے. اچھا آپ نے فرمایا کہ تمام جہانوں کا اصول ہے. اوکے بھائی، آپ نے فرمایا کہ الاسلام یجب ما قبل، اسلام اپنے ما قبل کو مٹھا دیتا ہے. بات آپ کی صحیح ہے. آپ نے کہا تھا ابو قحافہ کے متعلق. دیکھیں میرے محترم ناظرین، ابو قحافہ مہاجرین میں سے نہیں ہے، طلقاء میں سے. فتح مکہ تک وہ مکے میں تھا، تو وہ وہاں پہ اس کے جو ایکٹیویٹیز تھے، جو اس کا جاب تھا، جو اس کا وہ ملازم تھا وہاں پر، وہ آخر تک وہاں پہ رہا. تو یہ، اور میں نے ان کے اپنی کتاب سے دکھا دیا کہ یہ لوگ چکلے چلاتے تھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیت ہے لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اراد تحسنا، اسی معاملے پہ نازل ہوئی ہے. ان کے اپنے ابن قتیبہ کی کتاب سے میں نے دکھا دیا. اچھا، اگر ابو بکر صاحب اتنے پیسے والے تھے کہ انہوں نے اتنے غلاموں کو آزاد کیا ہے، تو سب سے پہلے ان کو چاہیے تھا کہ اپنے والد صاحب کے وہ خیال رکھتے، اپنے والد کو وہ اس بہت ہی گرے ہوئے پیشے سے نکال دیتے وہ، کیونکہ وہ آخر تک فتح مکہ تک اسی وہیں مکے میں تھا، عبداللہ بن جدعان کا ملازم تھا. انہوں نے پھر ادعا کیا ہے آئے وسیجنبہ الاتقاء کے متعلق کہ میں نے عقلی طور پہ دلیل لائی ہے. وہ کون سی عقلی دلیل آپ لے کے آئیں کہ الاتقاء سے مراد ابو بکر ہے؟ ہمارے بھی عقل ہے، لوگوں کے بھی، دیکھنے والے بھی عقل. کون سے آپ عقلی دلیل لے کے آئیں کہ اس سے مراد ابو بکر ہے؟ آپ صرف ابن کثیر اور 2-3 مفسرین کے اقوال لے کے آئیں کہ انہوں نے کہا اس سے مراد ابو بکر ہے، اور کہا کہ اجماع. میں نے کہا اجماع کا مطلب یہ کہ سب مسلمان اس میں شریک ہو. میں نے آپ کو حدیث دکھا دی ہے اہل بیت علیہ السلام کی، کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ ہمارے کتب سے کوئی حدیث لے کے آتے کہ اس سے الاتقاء سے مراد ابو بکر ہے. اگر قرآن نے ابو بکر کو الاتقاء کہا ہے تو آج میں شیعہ مذہب کو چھوڑ دیتا. میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. آپ کہتے ہیں میں صرفی نحوی دلیل لے کے آؤں. آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ صرف و نحو سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ الاتقاء سے مراد ابو بکر ہے. اچھا، اور یہ آپ لوگوں کو، آپ پتہ نہیں آپ کس سوچ میں ہیں. میں نے جو تفسیر برہان آپ کو دکھائی، اس لیے نہیں دکھائی کہ اس کو آپ پہ حجت کے طور پہ پیش کروں. میں نے اس لیے دکھائی ہے کہ اس مسئلے پہ اجماع کا ادعا کرنا یہ باطل اور جھوٹ ہے. اجماع باطل ہے کیونکہ ہم شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام اگر شیخین اتنے برے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام نے ان کی بیعت کیوں کی ہے، ان کا ساتھ کیوں دیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کیوں رہے، وہ اس طرح کی باتیں. تو پہلے آپ دیکھیں اپنا ادعا ثابت کر رہے ہیں، پھر ہم سے دلیل مانگیں. پہلے ادعا ثابت کرو، پھر دلیل مانگو کہ ایسا کیوں ہے. تم نے ادعا ثابت ہی نہیں کیا. ہم نہیں مانتے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی بیعت کی ہو. ہم نہیں مانتے بھائی، یہ مرفوض ہے ہمارے نزدیک، کوئی بیعت نہیں کیا. اہل بیت علیہ السلام کا اجماع ہے کہ وہی جو سورہ حجرات میں، جو سورہ تحریم میں، جو قرآن میں مختلف آیات ابو بکر عمر کی مذمت میں ہے، انہی پہ اہل بیت علیہ السلام کا قول وہی، احادیث متواتر ہیں ہمارے کتاب میں اہل بیت علیہ السلام سے. اچھا، پھر آپ نے سوال کیا کہ فدق، اگر ابو بکر اتنا برا تھا تو فدق کا مطالبہ ان سے کیسے کیا بی بی سلام اللہ علیہا نے، سیدۃ النساء اہل الجنہ نے فدق کا مطالبہ. پہلے تو کہہ دیتی کہ ان سے جہاد واجب ہے. دیکھیں جہاد کے شرائط ہوتے ہیں. ایک شرط یہی ہے کہ انسان کے پاس استطاعت ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ کو بخوبی پتہ ہے اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے تو آپ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے حرام بھی ہو سکتا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، اگر آپ کے لیے مضر ہے، آپ کے لیے بہت ضرر کا باعث ہے. اسی لیے اگر جہاد کے لیے طاقت نہیں ہے تو جہاد کا کوئی فریضہ نہیں ہوتا. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال مکے میں تھے، انہوں نے جہاد نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی جہاد کی. اب یہ کوئی دنیا میں کوئی ایسا حرام نہیں ہے کہ آپ منافق سے اپنا حق نہیں مانگ سکتے. حضور
ابو بکر سے اپنا حق طلب کرنا اس بات کی دلالت نہیں کرتا کہ ابو بکر اچھا آدمی ہے. آپ دنیا میں آپ کے حق کا غاصب کافر ہو، کافر سے آپ اپنا حق مطالبہ کر سکتے ہیں، یہ اس میں کوئی حرمت نہیں ہے. اگر آپ کا حق غصب کرنے والا منافق ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، جو بھی ہے، آپ اس سے طلب کر سکتے ہیں. اس میں کو آپ اس سے ایمان ثابت کرتے ہیں ابو بکر کا، کچھ شرم کو اللہ کا. کوئی دلیل لے کے آؤ جو لوگوں کے سامنے آپ کی استہزاء کا اور کا سبب نہ بنے. آپ نے کہا کہ اسماء بنت امیس سے ابو بکر کی شادی ہوئی ہے، تو اہل بیت علیہ السلام نے اس سے منع کیوں نہیں کیا؟ میرے محترم ناظرین، یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ کفر کے دو اقسام ہیں. ایک کفر جہری ہوتا ہے کہ انسان کلم کلا کافر ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل اللہ رسول کو نہ مانیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کفر ہوتا ہے نفاق کا کفر ہوتا ہے کہ دل میں انسان کافر ہوتا ہے اور ظاہر میں مسلمانوں کا اس کا انداز ہوتا ہے. تو جو منافق ہوتا ہے وہ در حقیقت کافر ہوتا ہے، لیکن اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ صفحہ نمبر 897 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، حدیث 4905. یہاں پہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے متعلق کہ اس نے کہا تھا اما واللہ لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخی کی. اس نے کہا یہ نہایت ہی نستجیر باللہ، یہ قرآن کی آیت ہے، میں ترجمہ کرنے سے معذور ہوں، ٹھیک ہے نا، میں ترجمہ کرنے سے اس میں میرا گناہ نہیں ہے. ذلیل ترین شخص نستجیر باللہ. اس نے کہا میں عزیز ترین ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ اس طرح گالی دی، میں اس کو نکال دوں گا مدینے سے، اس کا کیا تعلق ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم اس کو قتل کرتے ہیں. فرمایا دعہ لا يتحدث الناس ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ یقتل اصحابہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، لوگ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں. یعنی وہ شخص، آپ کو پتہ ہے علامہ وسیم صاحب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، گالی دینا، یہ ارتداد ہے اور یہ کفر ہے اور واجب القتل ہو جاتا ہے وہ شخص. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اس کا قتل کرنا حرام ہے، نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، لوگ برا کہیں گے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرنا. تو پہلی بات یہ کہ صحابی کا لفظ اصحاب کا اطلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین منافق کے لیے بھی کیا ہے، جو وہ پر یہ نہیں کہنا کہ سب صحابہ اچھے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے منافق پہ کیا کیا ہے جو واجب القتل بھی تھا، اس پہ اسلام کے احکام جاری کیے. ملاحظہ فرمائیے، اسی بخاری میں صفحہ نمبر ہے 230، حدیث نمبر ہے 269، ملاحظہ بلکہ 1270، 1259، 269 پھر 1270، کہ جب یہ مر گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتى النبی عبداللہ ابن ابی بعدما دفن فاخرجه فنفث فيه من ريقه والبسه قمیصه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر اسلام کے احکام جاری کیے. اس کو قبر سے نکالا، اپنا اس کا کفن اتار کے اپنے پیرہن اس کا کفن بنایا، اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا ہے، اس کے منہ میں تھوکا ہے، اور اس کو اپنا قمیص پہنا کے دفن کیا، اس پہ نماز بھی پڑھائی. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب الایمان ابن تیمیہ کا چاپ المکتب الاسلامی تحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی صفحہ نمبر 167 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ تَنَازَعَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُنَافِقِ الزِّنْدِيقِ الَّذِي يَكْتُمُ زَنْدَقَتَهُ. یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ وہ منافق جو زندیق ہے، اپنا زندقہ الحاد چھپاتا ہے، هل يرث ويورث، کیا اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں؟ اس کی نکاح ہوتی ہے، نکاح کر سکتا ہے وہ، اس کی میراث وغیرہ، اس کو میراث مل جاتا ہے. علی القولین والصحیح انه يرث ويورث وان علم في الباطل انه منافق. کہ یہ صحیح قول یہی ہے کہ وہ یہ اس کو میراث بھی ملتا ہے، اس کو وہ اس پہ سب اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں. كما كان الصحابة على عهد النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأن الميراث مبني على ظاهر الموالاه. صحابہ بھی یہی کرتے تھے کہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے پہ منافقین جو زندیق منافق بھی ہے نا، زندیق منافق، اس پہ بھی اس مسلمان کے احکام جاری کرتے ہیں. وقد اتفق العلماء على ان اسم المسلمین في الظاہر یجی على المنافقین لانهم استسلموا ظاہرا واتوا بما اتوا به من الاعمال. کہ اسلام کا اسم جو ہے منافقین پہ منافق کو آپ مسلمان کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ظاہر میں نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، زکات پڑھتے ہیں. پھر فرماتے ہیں كما كان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ یجری علیہم احکام الاسلام الظاہر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین پہ نماز جنازہ پڑھتے تھے، ان کا نکاح پڑھاتے تھے، سب ہوتا تھا. تو اس لیے کہ
अबू बकर उमर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्द नहीं किया है, ये दलील नहीं बनता कि उसका मोमिन है। अस्मा बिन्त उमैस से उसकी शादी उसकी ईमान की दलील नहीं बनती, क्योंकि उसका जो वो जाहिर में मुसलमान था, बातिन में अब्दुल्लाह इब्न उबई जैसा था, जैसे हमने जाहिर कर दिया, तो उससे उसका कुछ भी साबित नहीं होता। फिर आपने पूछा कि आयशा को तलाक क्यों नहीं दी? अगर ये लोग इतने बुरे थे, आयशा को क्यों तलाक नहीं दी? मैं आपसे पूछता हूं, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को क्यों तलाक नहीं दी? ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहैन फखानताहुमा फलम युगनिया अन्हुमा मिन अल्लाहि शैअ व क़ील उदख़ुला अन्नार मअ अद्दाख़िलीन। ये आये मुबारका हजरत नूह और हजरत लूत है। हजरत नूह हजरत लूत के दो ज़ौजे जो हैं कुरान के मुतअद्दिद सूरतों में इनका जिक्र मौजूद है कि ये बुरी औरतें थी और फासिक फाजिर काफिर दुश्मन पैगंबर थी, इनको उनका शौहर ने तलाक नहीं दिया। ये तलाक न देना जैसे उनकी ईमान का दलील नहीं बनता, इसी तरह तलाक न देना आयशा के भी ईमान की दलील नहीं बनती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा के मुतालिक तलाक से 72,000 गुना बदतर दिया। उस वजह क्या है? क्योंकि तलाक एक दुनियाई अमर है। तलाक तबलीग, आप पैगंबर को सिर्फ तबलीग में मासूम समझते हो, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में तो उनको मासूम नहीं समझते आप लोग। तलाक अगर देते भी तो आप कहां कहते पैगंबर की कसूर है, कहां कहते आप लोग कि आयशा का कसूर है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह तहरीम लाया, सूरह हुजुरात लाया है, इसको ईमान का जुज़ इस्लाम का असास बनाया। वो बातें लाई कि हर मुसलमान अगर उसका जरा भी इनकार करे वो काफिर बन जाता है। इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुम, ये 1000 तलाक 1,00,000 तलाक से बदतर है आयशा के लिए। अच्छा, फिर अल्लाह आपका भला करे, आपने कहा कि अबू बकर उमर जो है इनको पता नहीं था। हजरत मैंने आपसे वाज़ेह सवाल किया था सूरह हुजुरात के मुतालिक, आपसे मैंने वाज़ेह तौर पर सवाल किया था कि आप मुझे बताएं अबू बकर उमर का अमल क्यों हब्त ना हो। आपने जवाब नहीं दिया, मैं मुंतजर था कि आप जवाब दे देते। जब एक शख्स, कुरान का हुक्म है कि एक शख्स, मसलन या इस्लाम का हुक्म है कि एक शख्स अगर शराब पीता है उसको कोड़े लगते हैं, एक शख्स अगर किसी पे बोहतान जिना का बोहतान लगाता है तो उस पे कोड़े लगते हैं, एक शख्स जिना करता है तो उसका ये जुर्माना है। तो लाजमी बात, अगर एक शख्स साबित हो गया कि जिना किया उसने, उस पर जुर्माना होंगे। अगर इस्लाम या कुरान ने फरमाया है कि कोई आवाज बुलंद करता है उसकी अमल हब्त हो जाती है, उसके सारे आमाल सब सवाब खत्म हो जाते हैं, और ये उसके कुफ्र की दलील होती है। मैंने आपके कुतुब से सही तरीन अहादीस से साबित किया कि अबू बकर उमर ने यह काम किया है और अल्लाह ने उनकी मजम्मत में यह आयात नाजिल किया, तो उसके अमल क्यों हब्त ना हो? आपने एक दलील भी नहीं लाया, क्यों जवाब नहीं दिया इसका? आपने कहा उसके बाद उन्होंने नहीं किया, अमल हब्त हो गया अभी। अगर आप ये लाते हैं कि उनको पहले से पता नहीं था, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबू, कि खम्र जो अमल शैतान है, इससे इज्तनाब करो। उससे पहले शराब पीने की खुली इजाजत थी। अर्ज यह है कि इनको देखें तौक़ीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इनको यह पता नहीं था कि सन 10 हिजरी सन 11 हिजरी तक पता नहीं था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करनी होती है, तो आप मुझे बताएं ये कैसे मुसलमान थे? हमें पता है, दुनिया में सबको पता है, जिसने कुरान नहीं पढ़ा, जिसने कोई इस्लाम के अहकाम नहीं पढ़ा, उसको पता है कि पैगंबर की, बल्कि आलिम की इज्जत जरूरी होती है, सबको पता होता है। तो इन्होंने क्यों, इनको आप कहते हैं इनको पता नहीं था कि इज्जत नहीं करनी है, इज्जत करनी है। तो दूसरी बात, क्या आपको पता, अबू बकर उमर को यह बात नहीं पता था कि किसी के सामने आवाज बुलंद करना बेहतरामी है? ये तो इस तरह हुक्म तअब्बुदी तो नहीं है। बाज़ अहकाम हम तअब्बुदन बजा लाते हैं ना, जैसे नमाज 2 रकत है, आप कहते हैं पहले पता नहीं था कि नमाज 2 रकत है, यानी उससे पहले हमें पता नहीं था, किसी का आप मलामत नहीं कर सकते। लेकिन वो चीजें जो तअब्बुदी नहीं है, उसकी दलील क्या है कि तअब्बुदी नहीं है? उन्हीं आयात में अल्लाह ने सराहा है, अल्लाह ताला ने सिताइश की उन लोगों की जो अपनी आवाज धीमी रखते हैं। इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम, मेरे अजीज उस्ताद मोहतरम मुफ्ती वसीम साहब, यहां पे आप जहल का उज़र बहाना नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे जहल मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि इनको बखूबी पता है कि आवाज बुलंद करना यह गलत बात है। क्योंकि अल्लाह ने इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना, जो लोग, आपने खुद कहा कि ये इल्म नहव में ज़मीर फ़िअल मुज़ारिअ इस्तिमरार पे दलालत करता है, जो लोगों की ये रविश है कि वो अपनी आवाज धीमी रखते हैं।
اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں سے ایمان کا امتحان لیا ہے، ولہم مغفرت اجر عظیم انہی کے لیے. تو ان کو بخوبی پتا تھا، اگر پتا نہ تھا تو کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کیا. پھر اللہ نے کہا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اللہ نے جب کہہ دیا کہ اگر آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اس بات کا پھر بھی آپ کا عمل حبط ہو جائے گا، تو اللہ کو بخوبی پتہ تھا کہ آپ لوگ ابو بکر عمر کی صفائی کے لیے جہل کا بہانہ کہ جاہل تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کی عزت کرنی ہوتی ہے. یہ کوئی بہانہ ہے؟ شرم کرو یار. مولوی صاحب کہ ابو بکر عمر کو پتہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہیں کرتے، یہ کوئی بہانہ ہے؟ اللہ پھر اسی بہانے کو اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے چھین لیا. اللہ حبطت اعمالکم وانتم لا تشعرون، عمل حبط ہو جائیں گے پتہ نہ بھی ہو. تو ان کے اعمال حبط ہو گئے. بھائی حبط اعمال کس کی دلیل ہے؟ ختم بات، میں نے کہہ دیا. اور پھر یہ تو اس آیت سے بالکل ساکت رہے نا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اس کے مقابلے میں سے کوئی دلیل آئی نہیں ہے کہ اللہ نے اس طرح تکفیر کیا ہے. بھائی اور بھائی قرآن کی کیوں تائید نہیں کرتے؟ وسیم صاحب آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، مفتی کہتے ہو، اور مرنا بھی آپ نے. اور بھائی قرآن کے ایک آیت پہ شک کرو تو کافر. قرآن کی صورتوں کو آپ لوگ اس کے رد کرتے ہو. یہ کون سا ایمان ہے؟ جب قرآن تیرے تعصب کے مطابق نہیں ہے، تیرے احوا کے، تیرے شہوت کے مطابق نہیں ہے، تو قرآن کو ٹکرا دو ابو بکر عمر کے لیے. اور زمین و آسمان کا خالق ابو بکر عمر نہیں ہے، زمین و آسمان کا خالق رب وحدہ لا شریک ہے. پھر آپ نے کہہ دیا کہ اس واقعے کے بعد یہ لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے تھے. وہ آپ نے جبرائیل والی حدیث نقل کی، اس حدیث میں کہاں ہے کہ اس واقعے کے بعد نازل ہوا ہے اور ابو بکر عمر اپنی آواز دھیمی رکھتے تھے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ جبرائیل جب آیا پوچھا ایمان وغیرہ وغیرہ، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس واقعے کے بعد تھا، اور اس لیے تھا کہ ابو بکر عمر اپنی آواز دھیمی رکھتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے. بلکہ ابو بکر عمر اس واقعے کے بعد بھی انہوں نے بدتمیزی کی ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب العلم صفحہ نمبر 114. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، نبی کتاب باب کتابت العلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے قلم و کاغذ لاؤ تاکہ میں ایسی وصیت لکھ دوں کتاب کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. تو عمر نے کیا کہہ دیا؟ ان النبی غلبہ الوجع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل نہیں ہے، ان کی عقل درد کی بیماری کی وجہ سے کھو چکی ہے، مغلوب ہو چکی ہے. وعندنا کتاب اللہ حسبنا، قرآن ہمارے پاس کافی ہے. تم اللہ یہ کہتا ہے قرآن میں کہ کتاب کافی ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، میرے محترم ناظرین، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مومنین کا پہچان یہ ہے کہ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی حکم آئے، بلاوا آئے، کہتے ہیں سمعنا واطعنا، یہ اہل نجات ہیں. عمر کیا کہتا ہے؟ ہاں کہتا ہے حسبنا کتاب کافی ہے، پیغمبر کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کی عقلی نہیں ہے، نستجیر باللہ. اچھا پھر آگے کیا کہتا ہے؟ آگے کہ فاختلفوا وكثر اللغط فقال قوموا عني فقال قوموا عني، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا ينبغي عندي تنازع، میرے پاس جھگڑا نہ کرنا. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو نکال دیا، دفع کر دیا. نکال قوموا عني سے کیا مطلب؟ نکل جاؤ یہاں سے. کثر اللغط کیا ہے؟ انہوں نے پھر اپنی آوازیں بلند کی ہے. اور کس معاملے میں آوازیں بلند کی ہے؟ بھلی آوازیں بلند کی ہے بدتمیزی میں. ملاحظہ فرمائیے، بخاری میں حدیث نمبر 3053 میں 3053 ملاحظہ فرماؤ عزیزو. عبداللہ ابن عباس روتے روتے کہتے ہیں یوم الخمیس وما یوم الخمیس ثم بکا حتی خضب دمعه على الحسبہ. اتنے روئے کہ زمین گیلی ہو گئی، زمین گیلی، فرش گیلی ہو گئی، کنکر گیلے ہو گئے. قال اشتد بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وجعه یوم الخمیس. فرمایا عبداللہ ابن عباس کی بیماری بڑی شدید تھی پیغمبر کی جمعرات والے دن، سخت درد کی حالت میں. کون؟ سردار انبیاء شفیع محشر صاحب مقام محمود، سخت درد کی حالت میں. اب صحابہ کیا کہتے ہیں؟
فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعده ابدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هجر هجر حجرہ کا کیا مطلب ہے؟ سفیان ابن عیینہ سے پوچھتے ہیں او بھائی تمہارے علماء ہیں ہمارے علماء میں سے نہیں ہیں. مسند احمد ابن حنبل مسند احمد ابن حنبل چاپ مؤسسۃ الرسالہ جزء ثالث حدیث نمبر 1935. شعیب ارناؤد نے کہا اسناد صحیح علی شرط الشیخین، اس کی سند بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. فقالوا احجر قال سفیان یعنی ہذیان. سفیان ابن عیینہ بخاری کا استاد، مسلم کا استاد، احمد ابن حنبل کا استاد. سفیان حدیث میں ان کا امام، ان کو امیر المؤمنین یہ لوگ بولتے ہیں. ہذا نبی صلی اللہ عمر نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ نستجیر باللہ بکواس کر رہے ہیں. اب بھائی کہتے ہیں آئندہ دکھاؤ، آئندہ دکھا دینا کہ آواز بلند کیا. اور ایسے بدتمیزی میں کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرتے وقت انہوں نے ان لوگوں، اور وہ بھی شدید بیماری کی حالت میں تھے، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا. اب جو پیغمبر کو گالی دیا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے بھائی صاحب؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ ہمیں سمجھا دینا ذرا بھیا. قرآن جو کہہ رہا ہے، قرآن تو یہ فرما رہا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت بھی کرو نا فإن اللہ لا يحب الكافرین. رسول کی طرف پشت کرنا کفر ہوتا ہے. اور اللہ وہ شخص جو پشت کرتا ہے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا دشمن بھی ہے اور کافر بھی ہے. اور جو نبی کی بارگاہ میں، نبی سخت بیماری کی حالت میں، عبداللہ ابن عباس روتے زمین کے کنکروں کو گیلا کر کے اس نے کہہ دیا کہ ان لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھگڑا بھی کیا اور گالی بھی دیا، تو کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ مولی تو پنس گیا. آخری 10 منٹ آپ کے ہیں، اس کے بعد ختم ہے ہماری گفتگو. دوستوں مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ ہمارے سنت والجماعت کے علماء اپنے ممبروں پر بیٹھ کے پورا سال جناب جی وہ صحابہ کرام کی باتیں ہمیں سناتے رہتے ہیں. اور یہ اللہ یاری صاحب، ان کو یہ اللہ یاری کو سارے کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے جی، ظاہر شیعہ کو کافر لکھا ہوتا ہے دیواروں پہ، اور یہ علماء بھی کہتے ہیں کہ ظاہر جی یہ کافر ہیں. یہ کافر کیسے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں، نبی پاک کو جو پیٹ کر کے بھاگ گیا ہے وہ ان سے نفرت کرتے ہیں اور وہ اہل بیت کا ساتھ دیتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے سنت والجماعت والے جو ایک نمبر مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، کیونکہ ظاہر شیعہ کافر ہو گئے تو یہ پھر اپنے آپ کو ایک نمبر مسلمان سمجھتے ہیں سنت والجماعت. تو ہمارے جو سنت والجماعت ہیں جب ایک نمبر مسلمان ہیں تو یہ کیسے مسلمان ہیں؟ جہاں دل چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دیتے ہیں، جہاں دل چاہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں چھوڑ کر خود اپنی جانیں بچا کر بھاگے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر وہ میدان جنگ میں خواتین پہنچ گئی ہیں، ان کا ساتھ دے دیتے ہیں. قرآن پاک میں جن کو کہا گیا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں جن خواتین کے، ان کا ساتھ دیتے نظر آئیں گے اور دلیلیں لگائیں گے جناب، انبار لگاتے جائیں گے، اس کے سامنے اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کو جو اس کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں گے. جو اہل بیت کی شان میں جو حدیث مبارکہ ہیں وہ ان کو کہتے ضرور ہیں کہ ہم مانتے ہیں، لیکن اس پہ عمل پیرا ہونا وہ ناممکن ہے. مطلب ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. کریں کیا؟ آیا کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے فرقے بچاتے رہیں، یا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا ایمان بچائیں؟ ہم ان ہستیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جن پہ اللہ درود بھیج رہا ہے، جنہوں نے زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا اور جن سے غلط کام ہو گئے ہیں. ہم اگر درود والوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے ساتھ اگر ہمدردی ہے آپ کو جن سے زندگی میں غلط کام، تو ان کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے خیر کی دعا مانگی جا سکتی ہے. لیکن ساروں سے پہلے آپ کو کھڑا نبی پاک کے ساتھ ہونا پڑے گا، آپ کو اہل بیت کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اگر سنت والجماعت والے اہل بیت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو میرے حساب سے سارا جو نظام ہے یہ دھرم برم کر رہے ہیں. اللہ کا نظام جو ہے نا، یہ جتنی مرضی ہماری سنت والجماعت کی اسٹرینتھ بن جائے اس سے وہ مغلوب نہیں ہوگا، کیونکہ جو کثیر ہیں وہ جہنم کے لیے، اور جو قلیل ہے وہ جنت کے لیے. تو کیسے ہم سنت والجماعت والے ہیں جو ایک صامت قرآن ہے، ایک ناطق قرآن ہے، ناطق قرآن کی
کی مخالفت کرنے سے کیا خیال ہے ہمیں جنت مل جائے گی؟ بڑا مشکل کام ہے دوستو، اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ آپ سارے دوست بھی سوچ بچار کیجئے اس پہ، جو آپ کو بہتر لگے، جو آپ کے فہم میں آئے، جو سمجھ آئے، کیونکہ اس میں زبردستی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی جگہ پہ فیصلہ کر سکتا ہے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ جب وہ خود فیصلہ کرے گا تو اللہ اس سے راضی ہوگا۔ زبردستی کا فیصلہ وہ مانا تو کیا مانا۔ بہت شکریہ دوستو۔